نہیں محترم نہیں، اس کو فقط رسم اور روایت تک نہ رکھو، جہاں سے بھی قرآن و سنت کی تعلیمات کی دولت ملے، قرآن و سنت کے ہیرے ملے، قرآن و سنت کا خوبصورت پیغام ملے، غنیمت سمجھو۔ یہ پرفتن دور جو گزر رہا ہے، اور میں کہتا ہوں گناہوں کی ہتھیلیاں نہیں، گناہوں کے طوفان چل رہے ہیں، گناہوں کے طوفان چل رہے ہیں، اور ان طوفانوں سے اپنے ایمان کو بچا کر جانا یہ بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اس لیے محترم وضو میں ہر وقت رہو، وضو میں آرام کرو، وضو کی حاجوں کہ جھٹکا کسی وقت بھی لگ سکتا ہے، تو اگر جھٹکا لگے تو وضو میں لگے تو کچھ تو کام بن جائے گا نا۔ اس لیے میں اپنی یہ بیان سے خطاب سے پہلے دو یادیں لے کر آئی ہیں۔ ایک تو انشاءاللہ آج بھی ہم نے خاتمہ بالخیر کی دعا کرتے رہنا ہے، یا اللہ یا اللہ ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما، ایماندار عادل سربراہ عطا فرما، آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے بچا، اپنا محتاج۔ دوستو یہ معمولی دعا نہ سمجھو اے غیروں کی محتاجی والا، ہم نے بڑے منظر دیکھ لیے، سچی اولاد ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، بڑے بڑے چھوڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ لوگ یہ چلتے پھرتے ہی محتاج ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ کس بنا پہ کہتے ہیں؟ نا ان سے پوچھو نا کہ یہ لفظ کیوں کہتے ہیں کہ چلتے پھرتے محتاج ہیں؟ انہوں نے یہ مناظر دیکھ لیے ہیں، جو حالت ہوتی ہے، جو بیمار ہے وہ تو بیمار ہے نا، اوپر والے ڈبل بیمار ہوتے ہیں، پھر دعائیں کرواتے ہیں کہ دعا کرو پردہ پڑ جائے، جب خدمت کا موقع آ جائے اب تو پردے کی بات کرنا، اللہ کے نبی ہوش کر، ہوش کر۔ اس لیے دوستوں میں اس پروگرام میں خصوص مانا پروگرام کر رہا ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات کا یہ خوبصورت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، تو میں نے دو یادیں لے کر آئی ہیں، ایک خاتمہ بالخیر کی دعا اور ایک ہر وقت بولیے ہر وقت وضو میں رہنا، ہر وقت وضو میں رہنا۔ میں میاں صاحب کی موجودگی میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے، میں وہ سنا کے پھر آگے چلتا ہوں، یہ میں نے سنائی ہوئی ہے لیکن یاد دہانی کے لیے دہلی میں جس کو ہم دلی کہتے ہیں، ویسے تو لفظ دہلی ہے، تو جس کا لفظ ہے باغبان پورا اور ہم کہتے ہیں بھگوان پورا، لفظ شاہ درا ہم کی کہتے ہیں شاد، ہمارا ایک تکیہ کلام بن چکا ہے نا، کیا بن چکا ہے؟ مسئلہ ہم اکثر کہتے ہیں مسئلہ، لیکن یہ لفظ ہے مسئلہ، ہم ایسے بول جاتے ہیں، ہم خود بیان کرنے والے ہم بھی غور نہیں کرتے ہیں۔ دوبارہ ایک میں بات کر رہا ہوں اور بڑی قابل توجہ سننے والی ہے، میں کہتا ہوں کہ بڑے قیمتی ہیرے یار غنیمت سمجھو کہ گھر والوں میں الحمدللہ اب یہاں دنیا کے پاس بڑا پیسہ ہے، غور کیا کرو اس باتوں پہ، میں غور کرتا رہتا ہوں، اربوں خربوں روپے لوگوں کے پاس ہے، لیکن جس طرح کا یہ پروگرام سجا ہے نا، یہ سجانا اس دور میں مشکل ہو چکا ہے، مشکل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے ان پر، جناب ان کو توفیق دے رہا ہے کہ یہ پروگرام چلاتے آ رہے، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت کی خلاص عطا فرمائے، آگے کی نسلوں کے اندر یہ پروگرام قیامت کی صبح تک چلتا رہے۔ میں ایک بات کرنے لگا ہوں، کچھ ساتھی ایک بزرگوں کو ملنے کے لیے گئے، ملاقات کے لیے، زیارت کے لیے گئے، کہاں؟ تو وہاں سے پتا چلا کہ انہوں نے شہر سے باہر اپنے مرکز کیا کیا، وہاں ہو یعنی رہتے ہیں، وہ لوگ وہاں چلے گئے، جب وہاں پہنچی تو مغرب کی نماز کو وقت ہو چکا تھا، اذان ہوئی، اذان کے بعد پھر کیا ہونا تھا؟ پوری تکبیر اور جماعت ہوئی تھی، تو سب نے گھروں تھا، وہاں چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے 5 سال کے، 6-7 سال کے، 10 سال کے بچے وہاں کھیل رہے تھے، تکبیر بھی ہوگی کیا؟ تو بزرگوں نے فرمایا کہ وہ وہاں بچے جو کھیل رہے ہیں نا، ان بچوں کو بلا دو تاکہ وہ بھی نماز پڑھیں۔ اب اذان بھی ہو گئی، تکبیر بھی ہو گئی،
چاہیے تو یہ تھا کہ بچے آتے وضو کرتے، وضو کے بعد پھر تکبیر ہوتی تو بچے کھیل رہے ہیں، لیکن بزرگوں نے کیا فرمایا کہ ان بچوں کو آواز دو اور ان کو بھی بنا دو. اور جب بچے آئے انہوں نے وضو نہیں کیا، بچوں نے کیا اور سیدھے آئے، سب میں کھڑے ہو گئے، امام صاحب نے کہا اللہ اکبر. اب جو ملاقات کے آئے ہوئے تھے نا لوگ زیارت کے لیے، ان میں سے کسی کو خیال آیا یہ عجیب بات ہے، ہم تو بزرگ سمجھ کے آئے تھے جب زیارت ہو جائے گی، ملاقات ہو جائے گی، کچھ فضول و برکات مل جائیں گے، لیکن انہوں نے بچوں کو وضو بھی نہیں کروایا. بچے کھیلنے کے کسی جگہ سامنے کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھنی شروع کر دی. تو جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ دلوں کے جسوس ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا ہمارے اکثر اہل علم ہمیں کہتے ہیں، یہ مقولہ بڑا خوبصورت ہے کہ اہل علم کے پاس بیٹھو تو زبان پہ کنٹرول کرو، اللہ والوں کے پاس بیٹھو تو یہ معمولی مطلب سمجھے، یہ خاص ہے اور ایسے ہی ساتھ ہے. انہوں نے خیال کیا اپنی جماعت کروا رہے تھے، نوالے تھے، جب سلام پھرا نا جب سلام تو وہ جو دل کی بات تھی نا وہ امام صاحب نے کھولنی شروع کر دی. کہنے لگے یہ جو بچے ہیں نا، یہ جو بچے ہیں نا یہ وضو میں تھے. کس میں تھے؟ وضو میں تھے. یہ بچے وضو کے اندر کھیلتے ہیں اور کسی بچے کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ کھیلتا نہیں ہے، وہ وضو کرتا پھر کھیلتا. انہوں نے کہا کہ ہماری خاندان کا معمول یہ ہے، ہمارے خاندان کا معمول یہ چلتا رہا ہے کہ جب بچہ 5 سال سے تجاوز کرتا ہے نا، 5 سال سے آگے جاتا ہے تو وہ وضو کے بغیر نہیں رہتا. کیا وہ وضو کے بغیر نہیں رہتا، جب وضو ٹوٹے تو فوراً وضو کرتا ہے. اس لیے یہ جو بچے کھیل رہے تھے نا یہ ہمارے خاندان کے بچے ہیں، یہ وضو کے بغیر کھیلتے ہی نہیں ہیں، یہ وضو کے بغیر رہتے ہی نہیں ہیں، یہ ہر وقت وضو میں رہتے ہیں، یہ ہر وقت وضو میں رہتے ہیں. اور پتہ وہ کس خاندان کے بچے تھے؟ حضرت مجدد الفسانی علیہ السلام. دوستوں یہ واقعہ سننے کے لیے میں نے سنا دیا، تم نے سن لیا، واقعہ ہوگی سبحان اللہ، نعرے لاتے رٹے رکھے، کمال ہو گیا. ہم بھی خوش ہو گئے، بڑی لوگوں کو بات پسند آئی. ہمارے اندر کی بیلی بیٹھا ہے، اس نے ہمیں بھی چڑھا دیا، خوش کر دیا کہ تیری بات بڑی لوگوں کو پسند آئی ہے. کمال یہ نہیں ہے میں دوستوں افغانوں، کمال یہ نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ یہاں سے آپ تبرک کھائیں پھر گھر جائیں. اگر تمہیں معصوم جانے کی عادت ہو پھر وہاں داخل ہوں پھر باہر نکلیں. تھکاوٹ ہے، نیند ہے، ٹھنڈا پانی ہے، جو ہے ہمیں نہ غرض تھکاوٹ سے ہے، نہ ہمیں غرض نیند سے ہے، نہ غرض نرم اور گرم بستر سے ہے، نہ غرض ٹھنڈے پانی سے ہے. ہمیں تو غرض نبی کی ادا سے، نبی کی ادا سے. کیا پتا کہ لوگوں کو دیکھ کر رات کو سوئے صبح اٹھیں. بڑے لوگ ہمارے سامنے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ رات کو سوئے اور صبح اٹھے ہی نہیں ہے. تمہیں مجھے کیا پتا کہ کب جھٹکا لگ جانا ہے. تو میں تو یہ مانا خوبصورت پروگرام میں تو یاد نہیں کرا رہا ہوں کہ دوستوں نہیں سستی کرنی، غفلت میں نہیں جانا، ہر وقت وضو میں رہو. اور وضو کے فضائل پر کتابیں بھری پڑی ہیں، بڑی لمبی لسٹیں ہیں، بڑی بڑی لمبی فہرستیں ہیں، لیکن میں پیغام دے رہا ہوں کہ وضو کی حالت میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وضو کی حالت میں موت کا آنا شہادت کی موت ہے. کیا ہے؟ شہادت کی موت. شہادت کی موت. میں اس کی مثال دیتا ہوں. امیر المومنین علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میاں صاحب اہل علم ہے، مفتی ہیں، علمی شخصیتوں کی زیر سرپرستی میں یہ واقعہ کوٹ کرنے لگا ہوں. اکثر آپ نے علماء سے یہ بات سنی ہے کہ امیر المومنین علی شیر خدا حیدر کرار باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ آقا علیہ السلام نے کسی کام کی غرض سے بھیجا. کسی کام کی باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ مشکل تو نہیں بولیے. اچھا اللہ کو سلامت رکھے. ایک بات اور بھی سن لیں کہ جب قرآن و سنت کی تعلیمات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے نا، کیا ہوتا ہے؟ قرآن و
سنت کی تعلیمات کا سلسلہ وہ تھوڑا ہو وہ زیادہ ہو، نقد و نقدی جو آپ اپنی طرف سے انعام دیتا ہے، نقد و نقدی وہ کیا ہے؟ جتنی دیر کے پروگرام قرآن و سنت کا جاری رہتا ہے اتنی دیر الا نزلت علیہم السکینہ، اتنی دیر اللہ تعالیٰ کی سکینہ کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم تو جمعے پر بھی بھاگتے جا رہے ہیں، بھاگتے آ رہے ہیں، مسجد میں نماز پڑھتے جا رہے ہیں، سلام پھیرا نہیں، ہم جتنی وقت جگہ پہ ہوتی ہیں کوئی بات نہیں، اگر تیرے پاس ٹائم نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ میں نے اپنے کانوں سے بیٹھے لوگوں کو سنا ہے کہ ہم رات کبھی باہر نہیں رہے، آج تک کبھی باہر رات نہیں رہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ گھر میں بچے جو ہے نا وہ اکیلے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ باہر نیند نہیں آتی ہے۔ آج تک میں باہر رات ایسے کہنا لوگ تھے، ہیں اور آئیں گے، ماضی میں بھی تھے، حال میں بھی ہے، مستقبل میں بھی ایسے لوگ آئیں گے کہ جو کہتے تھے، جو کہہ رہے ہیں، جو کہیں گے کہ باہر ہم رات کبھی نہیں رہے، ایسے لوگوں کو گھر نکلے ہوئے صدیاں بھی ہو گئی ہیں، کئی ہزاروں سال بھی ہو گئے، کئی مہینے ہو گئے، کئی دن ہو گئے، ابھی تک وہ واپس گھر نہیں آئے۔ ان کی ساری راتیں اور دن باہر ہی گزر رہے ہیں، وہ واپس نہیں آئے۔ یہ وقت، یہ لمحہ، یہ گھڑی، یہ ساعت تیرے اور میرے پر آنے والی ہے، آنے والی ہے محترم۔ تو میں کیا عرض کر رہا ہوں محترم، اللہ کا شکر ادا کرو، ایسی نعمت ہے جو تجھے اور مجھے مل رہی ہے۔ ہاں میں ضرور کہوں گا، میں ضرور کہوں گا، یہ میں لفظ ضرور کہوں گا، ابھی ہمیں اس کی قدر نہیں ہو رہی۔ بھائی میں کہہ رہا ہوں بھائی اس کی قدر نہیں ہو رہی، اس کی قدر ہوگی مرنے کے بعد، اس کی قدر ہوگی مرنے کے بعد، تب پتا چلے گا کہ یہ پیغام کیا ہے، یہ دعوت فکر کیا ہے، یہ تعلیم کیا ہے، یہ اصلاحی اور فکری روحانی پیغام کیا تھا، پھر وہ پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہو۔ آئیے دوستوں میں مثال دینا چاہتا تھا، بڑی خوبصورت ہے کہ میرا آقا علیہ السلام نے اپنے پیارے بھائی کو اسی غرض سے اسی کام کے لیے بھیجا، تو وہ کام کے لیے چلے گئے، پیچھے سے عصر کی نماز ہو گئی، جماعت ہو گئی، سنا نا اپنے لوگوں سے علماء کے واقعہ سنا کہ جماعت ہو گئی، لیکن ہم رہیں گے صرف ایک رخ کی طرف، ایک رخ لوگوں کو دکھا کے نا، لوگوں کو تڑا کے نا آسمانوں کو لگا دیا، خوش کر دیا، صرف ایک رخ۔ آج تک ہم نے یہ نہ کہا کہ ہر واقع، ہر حدیث، ہر بات، ہر قول کا ایک رخ نہیں ہوتا ہے، دو رخ ہوتے ہیں۔ کتنے؟ دو رخ ہوتے ہیں۔ اب میرا کلی سب بھیجا، اب واپس آئے، عصر کی نماز بولیے آپ کی نماز بھی رہتی تھی، آپ کی نماز بھی بولیے آپ کی نماز بھی رہتی تھی، بس حضور نبی کریم علیہ السلام نے قربان جائیں، امتحان کہہ لیں، اس کو آزمائش کہہ لیں، اس کو تجربہ کہہ لیں، عشق کا کہہ لیں، محبت کا کہہ لیں، پیار کا کہہ لیں، جو اس کو سبق دینا چاہیں آپ دے دیں، جو بھی اس کو سنیے۔ آقا علیہ السلام لیٹ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی گود تھی، میرا آقا سر اقدس آپ کی گود میں رکھا اور سو گئے۔ کیا ہوا؟ سارے بولیے سو گئے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی، نبی اور ہمارے اندر ایک فرق ہے کہ اگر ہماری تھوڑی سی ٹیک، مثلا جس طرح میاں صاحب نے تھوڑی ٹیک لگائی ہے، ٹیک لگی، میاں صاحب کو تھوڑی سی اونگ آئی، وضو گیا، معمولی نہیں اونگ بھی آئی نا تو وضو گیا، سورت بڑی دور کی بات ہے نا، بول براد ہوا وغیرہ پاک رہو کے توڑے، حادثہ غشی بے ہوشی مستی تے نیند وضو نہ چھوڑے، نیند وضو نہ چھوڑے۔ یہ 8 چیزیں ہیں وضو کو توڑنے، کتنی چیزیں ہیں؟ 8، سارے بولیے 8۔ جو ہم پکے نمازی ہیں نا، ہمیں بھی یاد ہے، اب نماز کو توڑنے والی 28 چیزیں ہیں، اگر 28 چیزوں میں سے اگر ایک بھی نماز میں داخل ہو جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز ختم ہو جاتی ہے، نماز ہوتی نہیں ہے۔ اگر تو کہنے بات کوئی بات اللہ قبول کرے گا، یہ کئی باتیں ہیں، قرآن و سنت تو پھر حقیقت گئی، قرآن و سنت تو پھر دیا، اور نہیں دیا موسم اللہ قبول کرے گا۔ اللہ کے بندے ہوش کر، تو بات کیا کر رہا ہے؟ یہ قرآن و سنت کی تعلیم ہے،
اونگ آئی یہی نماز. وضو کیا جب نماز وضو نہیں ہوگا بغیر وضو سجدہ کرنا ویسے بھی حرام ویسے بھی سارے بولیے ٹیک لگی سہارا لیا. پھر ایک اور بات بھی سن لیں. مثلا میں ایسے بیٹھا ہوں جس طرح آپ بیٹھے ہو ساری رات بیٹھے ہو پوری نیند پوری کر جاؤ پوری اور گراڑے مارو جس طرح اکثر لوگ گراڑے مار جاتے ہیں. گراٹے اکثر لوگ گراٹے مارتے ہیں. سر گراٹے لگے رہے بیٹھے نیند پوری ہو گئی. وضو میں رتبہ نہیں فرق نہیں ہے. وضو میں نہیں فرق ہے. وضو برقرار ٹیک لگی اونگ آئی وضو گیا لیٹ گیا نیند آئی اونگ آئی وضو گیا. نمبر 1 یہ دیکھیں میری طرف یہ کونیاں میری ہیں میں نے یہ اپنی رانوں پہ رکھا اور ایسے. اب یہ میرے ہاتھ ہے ہاتھ میرے ہی ہے نیچے ران بھی میری ہے اور اوپر سے تھوڑی بھی میری ہے. شریعت یہ کہہ رہی ہے اگر ایسے کیا یہ سہارا ہے. یہ کیا ہے اس طرح سہارا لیا اونگ آئی وضو گیا. یا مثلا اس طرح بیٹھے کئی ساتھی اس طرح ہاتھ رکھ لیتے ہیں ایک سائڈ پہ ہاتھ رکھا اور اونگ آئی وضو گیا. یاد رہے گا یہ لکھتے ہو ضمن وضو کے بارے میں بھی ایک مسئلہ ہوا نا وہ سب نے بیان ہو گیا. یہ بھی چلو آپ پر میرے علم میں یہ بات آ گئی. میں تو بات کرنے لگا تھا کہ آخر اس سے نے آرام کیا آرام کر کے اسی طرح کھڑے ہو کے نماز میں شریف ہو کے نماز شروع کر دی. ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا جو درجہ مفتی پر فائز تھی درجہ ہے جو مسئلہ صحابہ کرام کا اڑ جاتا وہ آپ کے دروازے پہ حل ہو جاتا. اور میں نے یہاں تک پڑھا ہے 8000 کتنے 8000 صحابہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کے شاگردوں میں شامل. بھائی سنیے میرا آقا اس سب نے آرام کیا اٹھے نماز کے لیے پابند لی. جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایسا تصدیق کر کے اللہ تعالیٰ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وضو نہیں فرمانا تھا تو آپ نے بڑا خاص جملہ فرمایا عائشہ نبی کی آنکھیں سوتی ہیں نبی کا دل نہیں سوتا. کیا نبی کی آنکھیں سوتی ہیں نبی کا بولیے نبی کا دل نہیں سوتا ہے. اس لیے سونے پر ہمارا وضو نہیں ٹوٹتا ہے ہمارا وضو برقرار ہے. پھر اگر تو نبی کو اپنی تصویر دے دے تو پھر قصور ہمارا تو نہیں ہے. اس لیے ہمارا کیا اعتراض ہے؟ اگر اتنی تھی شعور اتنا تھا سمجھ اتنی تھی تیر رسد اتنی تھی ہم اس میں کیا اعتراض کر سکتے ہیں؟ نہیں آپ الگ میں بات کر رہا تھا گود حضرت علی کی ہے رضی اللہ عنہ اور سو کون رہے ہیں آقا علیہ السلام. عصر کی نماز جا رہی ہے کیا اور ہم نے یہاں شعر پڑھ پڑھ کے اور جناب کمال لوگوں کو اٹھار کے عشق کی بات کر کر کے جناب کمال کر دیا. لیکن میں بھی یہاں سے کوئی نقطہ لینا چاہتا ہوں. وہ وضو کی بات کر رہا تھا میں نے ساتھ اس کو ملا دیا اور یہاں کا ایک رخ دوسرا رخ پھر دونوں رخ دیکھ لیں. آقا علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں. عصر کی نماز آپ کی رہتی تھی کیا نہیں کی بولو ادھر ہی ہے نا تو پھر ادھر ہی رہو نا پریشان کیوں ہوئے. حضرت علی کی نماز رہتی تھی. اب میرا قسم گود میں سوئی میں اور سورج غروب ہوتا جا رہا ہے. سورج عشق یہ ہے یہ پہلا وقت دیکھیں عشق یہ ہے محبت یہ ہے پیار یہ ہے کہ جگہ نہیں رہے. نماز فرض ہے فریضہ رب کا ہے فریضہ رب کا ہے نماز ہے اور یہ فریضے کی جو عصیت جو فضیلت جو اس کی موقت اس کا مقام و مرتبہ وہ بھی نبی پاک کی بارگاہ سے ملا ہے. جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں قربان جاؤں جگہ نہیں رہے عشق ہے نا محبت ہے نا جگہ نہیں رہے کہیں محبت میں فرق نہ آ جائے عشق میں فرق نہ آ جائے کہ بے ادبی نہ ہو جائے کہیں گستاخی نہ ہو جائے. لیکن قربان جائے اللہ کے فریضے کو ادائیگی کا فکر اتنا تھا جو نبی کی بارگاہ سے ملا ہے. ادھر عشق یہ ہے بے ادبی سمجھ رہے گستاخی سمجھ رہے بے ادبی نہ ہو جائے. محبت عشق یہ ہے کہ جگہ نہیں رہے لیکن جو فریضے کی ادائیگی کا
فکر بھی ہے، اور فکر نے کیا کیا؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیا توجہ رکھیں جملے پہ، آنکھوں میں بولیے آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیوں آئے؟ ایک سوال ہے یار، تبادلہ خیال آپ اس پہ کر رہے ہیں. یہ میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، آپ کے اندر ماشاء بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، میں زیادہ پڑھا لکھا آپ سے زیادہ نہیں آگے، بڑے بڑے تجربہ کار بیٹھے. میں کہتا ہوں محبت یہ ہے، ادب یہ ہے، بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر یہ ہے. جگایا نہیں جا رہا، نہیں بیدار کر رہے، اور اللہ کے فریضے کی ادائیگی کا فکر اتنا ہے، فکر اتنا ہے، سوچ اور اتنا کمال ہے کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب نہ جگانا امت کے لیے سبق ہے، اور آنکھوں میں آنسو آنا امت کے لیے سبق ہے، درس ہے، اور دعوت ہے. بولیے دعوت فکر ہے. میں قربان جاؤں جب آنکھوں سے آنسو گرے. مجھے یہ ایک اور بات کرتا ہوں آپ سے، واضح کروں، کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو علم نہیں تھا کہ آپ نہیں مانگ رہے؟ میاں صاحب سارا پتا، لیکن مانگ رہے تھی تو میرا آقا آرام کر لیں، تو کیا میرا آقا سو گئے؟ قربان جائے. پھر کیا جب آنکھ سو گرے تو میرا آقا پوچھا علی خیر ہے؟ علی کوئی پریشانی ہے؟ خیر ہے؟ اب بڑا پیار سے جملہ کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آقا اصل کی نماز جو ہے نا وہ بھی رہتی تھی، سورج غروب ہو رہا ہے. میرا آقا اس طرح نے کمال ہی جملہ استعمال کیا. میرا آقا فرما دیتے ہیں نہیں چھوڑیے، تیری نماز ادائیگی ہو گئی ہے، تیری نماز ہو گئی ہے. کہہ بھی سکتے تھے، اگر کہہ دیتے تو الحمدللہ، اس میں شک بھی نہیں ہے. لیکن امت کے لیے سبق کیا ہے، تعلیم کیا ہے، دعوت فکر کیا ہے. سنیے دو جملے میں نے دے دی، اگر ابھی نہ سنیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا علی کوئی بات نہیں، بس آپ کی نماز ہوگی. نہیں میں اتنی بات نہیں، اگر جملہ سننے والا ہے. فرمایا میرے علی آپ قضا پڑھنی یا ادا پڑھنی؟ فکر ہے نا، اور فکر دیا امت کو، فکر دیا امت کو. قربان جائے تو علی عرض کرتے رضی اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہوتے ہو پھر قضا؟ کیا آپ کے بولیے آپ کے ہوتے ہوئے قضا؟ اب اگلا جملہ چھوڑیے، وہ سہل میں نکل جائے گا. میں یہاں سے وضو کے ساتھ یہ جملہ یہ واقعہ سے کوٹ کیا ہے کہ لوگوں امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کے دامن میں تعظیم مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ بھی تھا، محبت مصطفیٰ بھی تھی. نبی کی بارگاہ سے جو سبق، جو درس، جو تعلیم، جو علم، جو دعوت فکر اللہ کی اطاعت کا ملا ہے، اس کا فکر بھی آپ کے دامن میں تھا. اب اگلا جملہ سن لیں. اللہ تعالیٰ بدعا کے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب میں ایک فضیلت کی بات بڑی، کیونکہ ایسی شخصیات ہوتی ہے نا، ان عظیم ہستیوں کے زندگی کے بے شمار پہلو ہوتے ہیں. ایک جملہ یاد کرتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ پہلو. گوشے جہتی ہوتی ہیں، جوشیات ہوتے ہیں، جس میں تقویٰ ہے، زہد ہے، سخاوت ہے، محبت ہے، اتباع ہے، اللہ کی مخلوق کی ہمدردی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ساری اس سے ہٹ کر بے شمار پہلو ہیں. لیکن ہم پہلو اللہ کے لیے بیان کر رہے ہیں. ہم اجمالی طور پر کیا جس کا ہم مشترکہ کہتے ہیں، اجتماعی لفظ استعمال کر رہے ہیں. اجمالی پوری زندگی میں سے بس ایک دو باتیں اصول برکت کے لیے اور حاضری لگوانے کے لیے کر رہے ہیں. اب میاں صاحب نے ایک جملہ استعمال کیا تھا ولادت و سعادت کا، یعنی آپ کی پیدائش کا، آپ کی بولیے استعمال کیا نا. باقی سب تو بعد میں آیا نا، جو چند ایک ساتھی بیٹھے تھے انہوں نے آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ سن لیا نا کہ آج 13 رجب المرجب ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت کا 21 رمضان کو شہادت ہے اور 13 رجب المرجب کو، اور کثیر تعداد میں لوگوں نے مساجد میں، گھروں میں 12 مختلف جگہوں پہ انشاءاللہ اس دن کو منایا. اور اللہ تعالیٰ کی بات میں اللہ میں صحیح دن منانے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس پر ایک جملہ پینا چاہتا ہوں، بڑا خوبصورت جملہ ہے، توجہ طلب ہے.
یہ پوری دنیا کی جو زمین ہے نا، اس سے جو آدھا زمین کا ٹکڑا ہے نا وہ حرم مکہ ہے. کیا پوری روئے زمین سے جو آدھا ٹکڑا ہے نا وہ مکہ المکرمہ کی زمین ہے. اور اس زمین سے اعلیٰ، ہم اس کی الگ الگ تشریح نہیں کروں گا، جس طرح اقسم ہاتھ البلد، یہ اس طرح الگ الگ فضیلتیں بھی ہیں، میں صرف ادھر نہیں جاؤں گا کیونکہ ٹائم کافی ہوتا جا رہا ہے. اب پوری روئے زمین سے حرم مکہ، اور حرم مکہ سے مسجد حرام، اور مسجد حرام سے مطاف، اور مطاف سے حجرہ. کون سا؟ بولیے بیت اللہ شریف. کیا؟ بیت اللہ شریف، کعبۃ اللہ، جس پر غلاف ہے کس رنگ کا؟ کالے رنگ کا ہے، جس کا طواف ہو رہا ہے، جس کا طواف ہو رہا ہے. یہ ایک جملہ آپ نے سن لیا. ایک جملہ میں ساتھ اور لانا چاہتا ہوں، پھر آپ کو نتیجہ دینا چاہتا ہوں. روئے زمین سے جو اعلیٰ ٹکڑا ہے وہ حرم مکہ ہے. حرم مکہ سے اعلیٰ جو حصہ ہے وہ مسجد حرام کا ہے. مسجد حرام سے جو اعلیٰ حصہ ہے وہ مطاف ہے، اور مطاف سے جو اعلیٰ حصہ ہے وہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ کی دیواریں ہیں، اور ان دیواروں سے بھی اعلیٰ کوئی ٹکڑا ہے تو وہ اندر کا ہے. کیا ہے؟ اب یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے. اب آئیے دوسری طرف، حضرت مریم سلام اللہ علیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ قربان کا نبی کی پیدائش کا وقت ہے. حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے بڑے فضائل، اگر پوچھ لیں کیا فضائل ہیں تو اس کو ایک ہی جواب دے دیں کہ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ کے نام پر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ایک سورت کا نام رکھ دیا، سورت مریم. سورت مریم یہ نام رکھ دیا ہے. بہرحال اس سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ دیکھیں یہ سب تشریف فرمایا علی علم ہے، آپ کے اندر علی علم بیٹھے ہوں گے. اگر نماز میں خیر اللہ کا نام آ جائے تو نماز نہیں رہتی. کیا بولیے؟ مثلا میں ایک مثال دی تھی بار، ایک میرا بیان تھا، اس بیان میں ایک مثال دی تھی، آپ کو بھول جو مجھے یاد ہے کہ مثلا میں نماز میں کھڑا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، ایک بندہ میرے قریب آیا، اس نے مجھے خبر سنا دی آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، آپ کے بیٹے کو مناسبت مل گئی ہے، آپ کا فلاں کام ہو گئی. تو میں نے نماز کے اندر کہہ دیا سبحان اللہ. کیا کہہ دیا؟ سبحان اللہ. اب سبحان اللہ کہہ اللہ کی تعریف نہیں؟ بولیے یا بولو نا، اللہ کی تعریف نہیں تو پھر نماز میں جو فرق آ گیا؟ دیکھو نا، میں نے کہا سبحان اللہ، میں تو یہ نہیں کہا جناب کیا بات آپ نے بہت اچھی خبر سنائی ہے یار، اللہ کو سلامت رکھیں. اگر یہ ایسے الفاظ استعمال کرتا تو نماز میں بات ہو جاتی. میں تو کہا سبحان اللہ. کیا کہا؟ سبحان اللہ کہا. میں تو اللہ کی تعریف کی، اللہ کی ثنا بیان کی ہے، اللہ کی عظمت بیان کی ہے کہ اللہ کی ذات پاک اعلیٰ. لیکن بات یہ ہے کہ میں نے سبحان اللہ تعریف اللہ کی ہی ہے، لیکن اپنی ذاتی خوشی پر میں نے سبحان اللہ کہا. ذاتی خوشی شامل ہوئی اس پر میں نے سبحان اللہ کہا. جب ذات کا تعلق آ جائے تو نماز باطل ہو جائے. نمبر ایک. نمبر دو، ایک بندہ آیا، اس نے مجھے آگے ایک غم کی خبر سنائی. کیا غم کی؟ کہ فلاں بندہ فوت ہو گیا ہے. تو میں نے نماز کے اندر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ قرآن نہیں ہے، سارے بولیے. تو قرآن پر نماز کو باطل ہو سکتی ہے، باقی ساری نماز کو پڑھی نہیں جا رہی، اس اللہ کی تعریف نہیں ہو رہی. لیکن بات یہ نہیں ہے قرآن ہی، لیکن اس کا تعلق ہو گیا بولیے ذات کے ساتھ. جب ذات کے ساتھ ہوا میں نے پڑھا انا للہ تو نماز باطل ہو گئی. سبحان اللہ انا للہ دنیا فکرو پڑھنا. میں ایک شعر پڑھ دیا، سبحان اللہ انا للہ دنیا فکرو پڑھنا. سبحان اللہ انا للہ. اگر اس کو ہم تعلق بنائیں گے دنیا کے ساتھ تو نماز باطل ہو جائے گی. حضرت مریم سلام علیہ کا نام پر سورت کا نام رکھا گیا ہے. اب جو قرآن پڑھتا ہے نماز کے اندر صلاۃ التراویح پڑھتا ہے تو لگاتار سورت پڑھی جائے گی. اگر فرضی نماز پڑھتا ہے تو 2-4 ایسے پڑھے گا جس میں مریم سلمہ کا نام آئے گا، لیکن نماز باطل نہیں ہوگی کیونکہ یہ قرآن ہے. یہ کیا ہے؟ قرآن. اب سنیے تفصیل میں چلا گیا. حضرت مریم سلام علیہ کہ ہاں بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا. بچے کی وہ پہلا جملہ اپنے ذہن میں رکھا جو میں ایک ترتیب دے کر خانہ کعبہ کے اندر تک چلا گیا.
یاد رہے گا نا؟ اب آئیے پیچھے، حضرت مریم السلام علیہ کے ہاں نبی کی پیدائش کا وقت آ گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ بیت المقدس کے بالکل قریب ہیں، بیت المقدس مختلف روایات ملتی ہیں، اندر تھے باہر تھے، پر اسی طرح اللہ یاد رکھیں کہ بیت المقدس کے قریب تھے جب پیدائش کا وقت آیا۔ اور آپ کو یہ پتا ہو کہ عورت میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک حیض ایک نفاس۔ کیا بولیے؟ ایک حیض ماہانہ ہوتا ہے، جو ماہانہ ماہواری ہوتی ہے، جو ماہانہ ایام 3 یا 5 یا 10 دن بھی کدی حیض عورتوں آوے تے جمن پچھو 40 روزہ تے نفاس ٹھہرا دے۔ یہ دو چیزیں ہیں، حد نفاس ٹھہرا دے۔ میں نے ایک شعر پڑھا ہے، میں بات کر رہا تھا اب حیض کی حد ہے 3 دن 5 دن اور 10 دن، 3 5 10 دن کے بعد اگر وہ جاری رہے تو پھر وہ بیماری ہے، آپ اس کی 10 دن ہے۔ نفاس پیدائش پر ہوتا ہے، کس پر؟ پیدائش پر ہوتا ہے، اس کی آخری حد کیا ہوتی ہے؟ 40۔ 5-10 دن کے بعد ہو جائے، 20 دن کے بعد ہو جائے، 40 دن آخری حد ہے، 40 سے بڑھ جائے تو پھر وہ بیماری ہے، غسل کرے، نماز اللہ شروع کرے۔ حیض ماہانہ، نفاس بولیے تو حیض اور نفاس میں اور نفاس ہوتی ہے، نماز کی، روزے کی، تلاوت کی، یہاں تک کہ ہاتھ لگانا، تلاوت کرنا سب منع ہے، سارے بولیے منع ہے۔ اب وہاں پیدائش کا وقت آ رہا تھا اور پیدائش بھی نبی کی ہو رہی ہے، ان کے نام پہ سورت کا نام رکھا گیا ہے، ماں کی فضیلت بھی آ رہا ہے، بیٹا نبی پیدا ہو رہا ہے، بیت المقدس کے قریب ہے، تو رب نے آواز دی اے مریم دور ہو جا، کیونکہ ہے نفاس کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، جس میں عورت نفاس ہوتی ہے، بیت المقدس سے دور ہو جاؤ، یہ جگہ مقدس ہے، یہ جگہ پاک ہے، نفاس کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ اگر جس کے نام پہ سورت کا نام رکھا جائے، جس کے نام پیدائش نبی کی ہو، اس کو بیت المقدس سے دور کیا جا رہا ہے کہ نفاس شروع ہو رہا ہے، نفاسی شروع ہو رہی ہے۔ لیکن میں قربان کر رہا ہوں جب آقا علی کی پیدائش کا وقت آیا، دیوار پھٹ جائے، خانہ کعبہ کے اندر پیدائش ہو جائے، خانہ کعبہ کے اندر۔ میں قربان اس لیے ہے میاں صاحب، میں نے اس چیز سے ایک وہ نتیجہ لیا ہے، وہ جو آقا علیہ السلام کا فرمانے والی شان ہے نا کہ مسجد میں مثلا بندے پہ غسل فرض ہو گیا، کیا ہو گیا؟ سارے بولیے تو وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، کیا ہو سکتا ہے؟ نا وہ تو زمین پہ ویسے نہیں چل سکتا۔ میں نے یہ پڑھا کہ جب وہ زمین پہ جان بوجھ کے چلتا ہے نا، غسل کرنے کے بغیر چلتا ہے تو زمین کانپتی ہے، ڈرتی ہے کہ میرے اوپر کون آدمی چل رہا ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں آپ اس کی ہاتھوں کے ہاتھ کھڑے ہو جا رہے ہیں کہ ہمیں غسل کے فرض نہیں آتے، کہ جب آدمی کو غسل فرض ہوتا ہے تو غسل کے فرض کی طرح صابن غسل کا فرض نہیں ہے، سارے صابن کائنات کے بھی لگا لے پاک نہیں ہوگا، ساری دنیا کے پانی میں لگا لے تو پاک نہیں ہوگا، کلمے پڑھتے جاؤ پاک نہیں ہوگا جب تک 3 فرض سنتے علیحدہ کر دو، مستحب علیحدہ کر دو۔ مستحب کتنے ہیں اس میں اپنا کیا کہتے سنتے کی وہ علیحدہ کرو، میں فقط بات کر رہا ہوں غسل کی۔ کس کی؟ غسل کی، کہ 3 فرض اگر ادا نہ ہوئے، صابن نہ لگے، ٹھیک ہے جی، کلمے نہ پڑھے جائیں، کچھ بھی نہ پڑھ جائے، پر 3 فرض ادا کرو، بندہ پاک ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ 3 مرتبہ غرارے کرنا، یاد رہے گا؟ بولیے 3 مرتبہ غرارے کرنا۔ نمبر 2 نرم ہڈی تک پانی کا پھینکنا، پورے جسم کو تر کرنا، بس یہ 3 فرض۔ بولیے یہ 3 فرضوں کے علاوہ آدمی کبھی پاک نہیں ہو۔ ہاں تھوڑا سا اپنے ہاتھوں کو اس طرح مل لو تاکہ اچھی طرح جسم ملا جائے، یہ ناف کے اندر بھی اچھی طرح انگلی لگا دی جائے، نیچے سے بھی اچھی طرح کرے، پر کتنی بھی تسلی، بولیے تسلی ہو سکے۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھیے، کیونکہ یہ رجب کا مہینہ ہے، اگلا شوال معظم کا ہے، اگلا یہ نبی یہ رب کا مہینہ ہے، اگلا نبی فرمان میرا مہینہ ہے، اگلا میرے امتیوں کا مہینہ ہے، ہمارا مہینہ بھی آنے والا، رب کا مہینہ شروع ہو گیا۔ ویسے تو سارے کو اللہ چاہیے نا، بولیے نا۔ تو ایک نکتہ آپ کو دیتا جاؤں کہیں رہ نہ جائے، دے دوں تیاری آپ کی؟ تو میں آپ کے ہاتھ یہ بھی نہیں کھڑے کرا سکتا کہ آپ قرآن و سنت کی محفل میں آئے ہو تو وضو میں کون کون آیا ہے، یہ میں نہیں کہہ سکتا، مناسب ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر اس سے آگے اگر آپ کو سبق نہ ملے، آپ کو ہوش نہ آئے تو قصور میرا تو نہیں نا۔
کہ تو صبح روزانہ نہا کے جائیں کام پہ، روزانہ کپڑے استری کیے تو پہن کے جائیں، کپڑے استری نہ ہو تو جہاں تو اپنے گھر والوں کے ساتھ لڑائی کریں، جوتا خانہ پالش ہو، گاڑی صاف ہو، ٹینشن ہو کے جائیں. تو جب قرآن و سنت کی تعلیمات کی محفل و تقریب ہو تو پھر تو وضو بھی نہ کرے. اس سے بڑی بات نصیبی اور بات وقتی کیا ہو سکتی ہے؟ محترم ان باتوں کو ذہن میں رکھا کرو، ان باتوں کو ذہنوں سے نہ نکالو. یہ بڑی کمال چیزیں ہیں جس سے بندے کی تربیت ہوتی ہے، زندگی مسیر ہوتی ہے، زندگی خوبصورت ہوتی ہے. آئیے محترم، اگلا مہینہ جو امتیوں کا وہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان شریف کا مہینہ. رمضان شریف کا روزہ ہو یا اس سے ہٹ کے کوئی نفلی روزہ ہو، جس طرح رجب کے روزے رکھنا، شعبان کے روزے رکھنا بڑی فضیلت ہے. ایک تربیت بھی ہوتی ہے، روٹین بن جاتی ہے. رمضان کے روزے رکھنے کے لیے پریکٹس ہو جاتی ہے. میں فضیلت کی طرف نہیں جا رہا، بولے نا موضوع نکل جائے گا. میں ایک بات کرنے لگا ہوں، رمضان کا روزہ ہو یا بولیے عام روزہ ہو یا عام نفلی روزہ ہو، بندہ سو گیا، بندہ خواب کی دنیا میں داخل ہوا، خواب کی دنیا میں داخل ہو گیا، غسل فرض ہو گیا. سمجھ گئے نا؟ غسل فرض ہو گیا. اب وہ پریشان ہے، اب وہ پریشان ہے کہ کیا کروں. اب اس میں ایک بات بڑی جو طلب ہے، اس میں غرارے نہیں کرنا. بولیے، اس میں غرار نہیں کرنا، صرف اس میں پوری کرنی ہے. اس میں ناک اوپر تک نہیں بنا کے اوپر نہ چلا جائے، بس اوپر تھوڑا پانی کر کے انگلی کے ساتھ اوپر تک ایسا کر لے اور پوری جسم کو تر کرے. آپ باپ ہو گئے. اگر روزے سے ہٹ کے کریں گے پھر غرارے بھی کرنے ہیں، پانی اوپر میں پہنچانا ہے. یاد رہے گا. آج ایک مسئلہ اور میں کرتا جاؤں تو ذہن سامنے آ گیا ہے. رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، انشاءاللہ قریب دعا کر اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ پھر نصیب فرمائے. آمین. بہر والا مہینہ آ رہا ہے، قریب نیکیوں کا سیزن آ رہا ہے، گناہوں کو مٹانے والا مہینہ آ رہا ہے. آپ نے رات کو غسل فرض ہو گیا، باتیں سمجھ رہے ہو نا؟ میں تشریح نہیں کر رہا، اشارے کر رہا ہوں. رات کو غسل فرض ہو گیا، سو گیا، نیند کا کلمہ اتنا تھا کہ جب اٹھا تو بالکل 10 منٹ رہ گئے تھے. کتنے؟ اب 2 فرض اس کے سامنے آ گئے. غسل کرنا بھی فرض ہے، پاک ہونا بھی، روزہ رکھنا بھی. لیکن شریعت نے بڑی کمال بات کی. شریعت کہتی ہے ان دونوں میں سے اس فرض کو ادا کر کہ اس فرض کے ساتھ دوسرا فرض بھی ادا ہو جائے. ایک فرض کو ادا کر کہ اس کے توسط سے دوسرا فرض بھی ادا ہو جائے، دوسرا بھی ادا ہو جائے. تو میرے قربان جو میرے آقا کی شریعت نے کیا کہا کہ اس طرح کرے، پہلے روزہ رکھیں. کیا؟ پہلے روزہ رکھیں، ہاتھ دھونے پوری کریں، روزہ رکھیں. روزہ رکھنے کے بعد ایک فرض ادا ہو گیا. بولیے، ایک فرض ادا ہو گیا، روزہ رکھا گیا. اب اس کے بعد غسل کر لیں، ایک فرض کے ساتھ دوسرا فرض بھی ادا ہو گیا. یاد رہے گا؟ سارے بولیے. اب آپ بتا رہیے، یہ آپ کی قسمت تھی، میرا مقدر تھا کہ دو چار مسائل اس کے اندر شامل ہو گئے اور ہونے چاہیے تاکہ ساتھ تربیت ہوتی رہے. اب سنیے، اب آپ نے 2 باتیں سن لی. کون سی؟ کہ ادھر قربان جائیں. آپ ایک میں یہ سب موجود کی بات اور کرتا رہا ہوں. کئی لوگوں نے یہ بھی دعوے کیے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی کتابوں کے حوالے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ کی پیدائش خانہ کعبہ میں نہیں، خانہ کعبہ میں بالکل نہیں ہوئی. ہمارا کوئی اعتراض، کوئی تنقید نہیں، کوئی مناظرہ نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہوئی. لیکن بات یہ ہے، اگر علی رضی اللہ کی پیدائش خانہ کعبہ میں نہیں بھی ہوئی تو کہا علی کو جو مرتبہ ملا ہے وہ پیدائش کی وجہ سے ملا. کیا اب خانہ کعبہ میں رہتا؟ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کو خانہ کعبہ میں مقید کرتے ہیں تو یہ کفر کیا ہے؟ یہ کفر ہے. اللہ تعالیٰ مقید ہے ہی نہیں، رب خانہ کعبہ میں تو نہیں رہتا. آپ کی جامع جملہ سن لیں. آقا علیہ السلام ایسے کھڑے ہیں اور خانہ کعبہ سے مخاطب ہے. اے کعبۃ اللہ، ہم مانتے ہیں کہ تیری حرمت بڑی اعلیٰ ہے، تیرا مقام بڑا اعلیٰ ہے، توجہ رکھنا، تیری عظمت بڑی اعلیٰ ہے. لیکن اے کعبۃ اللہ، میری بات یہ سن، میری امت کے مومن کی عظمت، میری امت کے مومن کا درجہ، میری امت کے مومن کی حرمت تجھ سے اعلیٰ ہے. اے بیت اللہ، تجھ سے، بولیے، تجھ سے اعلیٰ ہے. تو پھر اس مہانہ خوبصورت تقریب سعید میں آنے والوں، اگر بیت اللہ شریف سے زبان نبوت کی سند کے ساتھ توسل زبان نبوت، یہ سند ہے، یہ دلیل ہے، یہ ضمانت ہے، یہ گارنٹی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے
زبان نبوت نے فرمایا میری امت کے محمد کی حرمت عظمت شان مقام و مرتبہ کعبۃ اللہ سے اعلیٰ ہے، یہ مومن کی حرمت ہے، تو جو وہی امیر المومنین، یہ تو مومن ہے نا، تو جو وہی امیر المومنین۔ اللہ کے بندے، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ان باتوں کو چھوڑیے، لوگوں کی ذہن خراب نہ کرو۔ ایک بات ہے مسئلہ، ایک بات ہے اپنا فضیلت۔ کیا ہوتی ہے فضیلت؟ مسئلہ پر تو دلیل مانگ سکتا ہے، پر فضیلت پر تو دلیل نہیں مانگ سکتا کہ وہ فضیلت ہے، وہ عظمت ہے۔ فضیلت کا تعلق ادھر نہیں ہے، وہ ایک فضائل ہے، مناقب ہے، عظمتیں ہیں۔ یہ سب ایسے ہی ہے کہ فضیلت پر دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن مسئلے پر تو دلیل مانگ سکتا ہے۔ بات یہ نہیں ہے اب علی کی پیدائش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، میں تو یہ کہتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں۔ اب ایک جملہ ساتھ ملتا ہے، بڑا کچھ طرح ہے۔ ہاں میں میاں صاحب سے بات کر رہا تھا نا کہ میاں صاحب میں نے یہاں سے اندازہ لگا ہے کہ جو حضرت علی کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی ہے تو پھر آپ کی والدہ کی نفاس کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سارے بولیے دیوار پھٹی، جو میں نے پڑھا الحمدللہ، میاں صاحب ایسے پڑھا ہوگا، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، بڑی میں نے تحقیق کی ہے، اللہ زیادہ تو تحقیق اسی میں آئی ہے کہ دیوار پھٹی، ٹھیک ہے جی، شک ہوئی، اندر گئی، اندر پیدائش، سارے بولیے پیدائش ہوگی، نفاس کا سلسلہ شروع ہوا۔ میرے خیال میں آ کر سب جملہ فرمایا نا کہ مسجد میں کیا، مسجد میں میرے اور علی کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ غسل فرض ہو، جنابت کی صورت ہو تو وہ مسجد میں داخل ہو جائے۔ ہاں اس صورت میں مسجد میں داخل یا میں ہو سکتا ہوں یا علی ہو سکتا ہوں، یا میں داخل ہو سکتا ہوں یا میرے بھائی علی داخل ہو سکتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ کسی کو مسجد میں اجازت۔ آگے بولیے خانہ کعبہ میں پیدائش ہو گئی، اب لوگ لاکھوں کہہ لیں، ہزاروں کہہ لیں، لوگ لاکھوں اور ہزاروں روپے خرچ کر کے، لاکھوں اور ہزاروں روپے خرچ کر کے خانہ کعبہ کو تکنے جاتے ہیں، زیارت کے لیے جاتے ہیں، جاتے ہیں سارے بولیے۔ میرے دل میں بھی تمنا، آپ کے دل میں بھی تمنا ہوگی کہ بیت اللہ شریف کو دیکھا جائے، لاکھوں ہزاروں روپے خرچ کر کے وہاں لوگ جاتے ہیں، لیکن میں ہر کہیں پہ قربان جاؤں کہ اللہ تعالیٰ۔ پھر ایک اور بات ہے کہ غریب لوگ ہیں، گھروں میں پیدائش ہو جاتی ہے، کیسے گھر میں پھر دائی ہوتی ہیں، تو غریب بچے کی جب پیدائش ہونی ہے سناب کے کھولنی ہے، اس کو دائی نظر آنی کہ نہیں جی، تو اگر اسٹاف میں چلے جائے تو نرس نظر آئے گی کہ نہیں جی، سمجھ بات آتا ہی ہے نا، ادھر دائی نظر آ رہی ہے، ادھر نرس نظر آ رہی ہے، اگر وہ نہیں ہوگا تو ماں نظر آ جائے گی، وہ نظر کوئی عورت نظر آ جائے گی۔ میں علی پہ قربان جاؤں رضی اللہ تعالیٰ کو کہ پیدائش کے بعد آنکھیں نہیں کھولی، آنکھیں نہیں کھولی۔ اگر خانہ کعبہ میں پیدائش ہوئی ہے تو کعبہ کو نہیں دیکھا، اگر گھر میں ہوئی ہے تو پھر بھی آنکھیں کھولی۔ جو بات نہیں کوئی اطلاع نہیں، کوئی اطلاع نہیں ہے، لیکن میرا آقا اس طرح سے جب پتہ چلا کہ یہ میرے چچا کی ہاں کیا ہوئی ہے، بیٹا پیدا ہوا ہے، آپ سے خوش خوش گئے، مبارک دینے گئے، جب وہاں پہنچے سلام دعا ہوئی، مبارک دی، تو آگے سے جملہ ملا لی، بات اس طرح کی بچہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا ہی سارے بولیے خوبصورت ہے، نیند تو نہیں آ رہی، نیند آ جاتی ہے، اگر جمائی آ جائے نا، جمائی آ جائے تو اس کو دبایا کرو۔ اب یار میری بات کو سنو بزرگوں، میں ایک مسئلہ ایک اور بھی آپ کو دے رہا ہوں نا، یہ بھی ایک ہیرا ہے، چھینک جس کو ہم جنس کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، اور جمائی منہ کا پھاڑنا یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور دانت پہ دانت رکھ کے اس کو دبا لو، منہ نہ کھولا کرو۔ اگر منہ نماز میں ایسے ہے تو پھر یہ ہاتھ سیدھا کرنا ہے، اگر ایسے بیٹھے ہو تو پھر الٹا ہاتھ کرنا ہے، یاد رہے گا؟ یار میں بڑا کچھ دے رہا ہوں، جب کچھ دامن میں رکھو، بڑے قیمتی ہیرے دباؤ، اس کو جتنا بھی دبا سکو، نہ دبایا جائے تو پھر نماز میں دبا دو، شیطان کو نہ خوش کریں کہ نہیں جی، یاد رہے گا؟ چلو پریشان نہیں ہو گئے کہ میں کچھ جملہ کہہ گیا ہوں، پر میں بات کر رہا تھا، بچہ تو بڑا خوبصورت ہے، بڑا چہرہ خوبصورت ہے، پر لگتا ہے اسے کہ جس طرح نبینا ہے، کیا؟ تو میرا آقا اس طرح سے جملہ سن کے میرا آقا چہرے پہ مسکراہٹ تبسم آ، کیوں آیا؟
گھر پر تو کہنے نبینا ہے، پر میرے آقا کے چہرے پہ تبسم کیوں آیا؟ کہ میرے آقا کو پتا نبینا نہیں ہے، اس نے آنکھیں کھولنی نہیں، اس نے آنکھیں کوئی آنکھیں کھولنے پیدا ہونے کے بعد دائی کو دیکھے، کوئی نرس کو دیکھے، کوئی ماں کو دیکھے، کوئی کسی کو دیکھے، لیکن قربان پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے عشق پر، تیری محبت پر پیدا ہونے کے بعد آنکھیں کھولی نہیں ہے، کعبہ کو بھی نہیں تکا ہے، ماں کو نہیں تکا ہے، کسی کو نہیں تکا ہے، لکاوا لے کر نبینا ہے۔ جب میرا آقا تشریف لائے، میرا آقا نے ایسے پکڑا، آنکھیں کھول گئی، علی کی پہلی نظر بھی پڑی ہے تو چہرہ مصطفیٰ پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی وقت آیا صحابہ کرام بڑے بہت زیادہ بیٹھے ہوئے تھے، اس میں علی بیٹھے ہوئے تھے، میرا آقا سے محبت میں آ گئے، پیار میں آ گئے، تو میرا آقا فرمایا علی میرے پیارے بھائی کمال یار تو نبینا مشہور ہو گیا یار، تو نے آنکھیں نہیں کھولنی ہے، اور جب میں آیا ہوں تو نے فوراً آنکھیں کھول، تو نے فوراً پھر وہ بھی تو علی تھے نا، وہ بھی تو باب مدینۃ العلم تھے نا، سارے کو جدھر سے ملا ہے نا، جواب انہوں نے کمال کر دیا، انہوں نے کہا میں کیوں آنکھیں کھولتا ہوں، میں کیوں آنکھیں کھولتا ہوں، رب نے مجھے پیدا ہی آپ کے لیے کیا، میں کیوں آنکھیں کھولتا، آپ ہی پیدا کیے۔ بہرحال یہ گفتگو بڑی چلتی جائے گی، ٹائم میں دیکھا ٹائم کافی ہو گیا ہے، تو بس ایک حدیث میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے، لوگ آگے چلتے جائے گا، آگے بڑے بڑے کمال چیزیں ہیں، آپ کو حضرت علی کی ذات ہو تو پھر چیزیں میں بیان ہوں۔ اب ایک حدیث کوٹ کرنے لگا ہوں، میرا دل کر رہا ہے، یہ سیاستہ کی حدیث ہے، کیا بولیے، سیاستہ کی بڑی پیاری حدیث ماشاءاللہ، ابن عباس رضی اللہ کا راوی ہے، وہ اس کے راوی ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی طرف دیکھا، کس کی طرف دیکھا؟ صحابہ کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت علی کون دیکھو نا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، یہ نبی پاک کے سکے چچا کے بیٹے ہیں، حضرت علی بھی سکے چچا کے بیٹے ہیں، اور آپس میں بھائی تائے اور چچا دار بھائی ہیں۔ ہماری بولی میں جدید ترقی کر گئے ہیں تو ہم کیا کہیں گے؟ قدر کہیں گے، لیکن پھوپھی دار بھائی، ماموں دار بھائی، چچا دار بھائی، خالد، یہ نام پیارے ہیں یا نہیں؟ سارے بولیے، تو پھر اسی ناموں کو یاد رکھا کرو یا نہیں؟ ابن عباس کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا علیہ السلام نے حضرت علی کی طرف دیکھا، کیا سو رہے ہو نا، حضرت علی کی طرف دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب دیکھا نا فقال، آقا علیہ السلام نے یا علی، اے میرے پیارے علی، انت سید فی الدنیا سید فی الآخرہ، اے میرے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو دنیا میں بھی سردار ہے تو آخرت میں بھی سردار ہے، تو دنیا میں بھی سردار ہے اور تو آخرت میں بھی سردار ہوگا، آخرت میں بھی۔ حوض کوثر کتنی ہے؟ 2۔ پریشان ہوں، میں سوال نہیں کرتا، میں تو بات خیال کر رہا ہوں آپ سے، سنا ہے نا آپ نے لوگوں سے کہ حوض کوثر ہے، لیکن میں بڑی سند کے ساتھ میاں صاحب کی زیر صدارت، زیر سرپرستی کی موجودگی میں میں کہہ رہا ہوں حوض کوثر 2 ہیں۔ کتنی؟ یاد رہیں گی کہ بھول جاؤ گے؟ حوض کوثر 2 مرکزی ہے، حوض کوثر ایک ہی ہے، انا اعطینا کل کوثر، کل کوثر مرکز ایک ہی ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام 2 حوض کوثر ہوں گے، ایک حوض کوثر پہ میں ہوں گا اور ایک حوض کوثر پہ میرے علی ہوں، ایک حوض کوثر پہ میں بیٹھوں گا، ایک حوض کوثر پہ میرے علی بیٹھیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 1۔ نمبر 2 پھر کیا فرمایا؟ فرمایا میری حوض کوثر کے بھی نگران علی ہوں رضی اللہ تعالیٰ، میری حوض کوثر کے نگران بھی علی ہوں گے۔ 2 باتیں ہوگی۔ نمبر 3 پھر کیا فرمایا؟ فرمایا جب علی میرے پاس آئے گا، اے پیارے علی جب تو ادھر بھی بیٹھنا ہے، نگران بھی ہے، پھر آنے کا ذکر بھی ہو گیا، اے میرے پیارے علی جب تو میرے پاس ایسے آئے گا نا، میرے پاس آئے گا نا، قربان جائے، فرمایا تیرے ساتھ محبت کرنے والے، تیرے ساتھ محبت کرنے والے اتباع کی صورت میں، فرما برداری کی صورت میں، ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال کر تیرے ساتھ محبت کرنے والے تیرے ساتھ اس طرح مل کر میرے پاس آئیں، جڑ کر آئیں گے میرے پاس۔ اگلا جملہ سننے والا ہے، فرمایا تیرا بھی
سے جہاں پلاؤں گا لا یسمع یدخل الجنہ، جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں ہوئی. لیکن ایک فرق کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ آپ چاہیے لیکن میں ایک چیز واضح کرتا جاؤں، یہ حوض کوثر میں میرا کا تشریف فرما ہوگا نا، اس پہ ہر نیک عمل کرنے والا ہے. لیکن جو حوض کوثر جس پہ علی بیٹھے ہوں گے نا، وہاں صرف ایک عمل والا جائے گا. انہی کی کتاب لگی ہوگی کن کی؟ روزہ دار. وہ حوض کوثر فقط روزہ داروں کے لیے ہو. یعنی وہ علی اپنے دست نبوت دست مبارک سے پھر پھر کے جام پلائیں گے، فقط وہ روزے داروں کی قطار اور صف لگی ہوگی. یاد رہے گا؟ بولیے. میں حدیث سناتا حسین کا لفظ آیا تو پھر میں نے ایک چیز نوٹ کر دی. میرا کہنا فرمایا علی تو دنیا میں بھی سردار ہے اور تو یہ کہہ کر پہلے فضیلت بیان کر دی، پہلے فضیلت کا تحفہ دیا، پھر اگلا جملہ فرمایا سنو، فرمایا حبیبوں کا حبیبی، حبیبوں کا حبیبی، جو سبحان اللہ جو تیرے ساتھ محبت کرنے والا ہے نا وہ میرے ساتھ محبت کرنے والا ہے. جو تیرے ساتھ تیری محبت ہی میری محبت ہے. پھر فرمایا وہ حبیبی حبیب اللہ، تیری محبت میری محبت، وہ حبیبی حبیب اللہ، اور میری محبت خدا کی محبت. اس سے بڑا تحفہ بھی ہو سکتا ہے؟ بولیے یہ ہو سکتا. یہ تو ہو گیا محبت والے. اگلا جملہ بھی سن لیں. فرمایا وہ عدو کا عدو بھی، جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے. ارے جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے. یار مومن اور منافق کی پہچان بھی حضرت علی کی عظمت پر ہوتی ہے. وہ ایک علیحدہ حصہ ہے، وہ علیحدہ نکل جائے گا. وہ عدو کا عدو بھی، جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے. وہ عدو بھی عدو اللہ، جو میرا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے. وہ خدا کا دشمن ہے. اتنی بات کرنے کے بعد اگلا جملہ سنیں، آخری بات بڑی توجہ طلب جملہ سنیے. وہی ہلاکت ہے، وہی لو ہلاکت ہے. سمجھو وہ تباہ برباد ہو گیا. وہی کا کیا معنی ہے؟ تباہ برباد ہو گیا. لمن ابغض بعدی، جس نے میرے جانے کے بعد قیامت تک جس نے تجھ سے بغض رکھا، جس کے دامن میں تیرا بغض ہوا، عداوت ہوئی، دشمنی ہوئی، میرا کہنا وہ تباہ برباد ہو گیا، وہ تباہ برباد ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا. محترم نہیں، خوش نصیب ہے وہ لوگ جو علی سے محبت کرتے ہیں. علی کی محبت، نبی کی محبت، نبی کی محبت، میری بات غور کرو نا. علی کی محبت، نبی کی محبت، نبی کی محبت، خدا کی محبت. علی کی دشمنی، نبی کی دشمنی، نبی کی دشمنی، خدا کی دشمنی، بغض، دشمنی، عداوت کیا ہے؟ سبب ہے تباہ و بربادی کا، سبب ہے ہلاکت کا. اس لیے محترم خوش نصیب ہے وہ لوگ، الحمدللہ ہم اہل سنت خوش نصیب ہے، خوش نصیب ہے. آقا کے سارے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، آقا کے گھر والوں کو بھی مانتے ہیں. آپ جائیں ویسے مکر آپ کا کافی دیا ہے لیکن میں کچھ کر نہیں سکا. لیکن جو بھی تیزی کے ساتھ میری زبان پر جو میاں صاحب نے اعلان فرمایا بحث کے حوالے سے میں اس پر پھر ہم نے میں کوشش تو بڑی کی ہے کہ دو چار ہیرے آپ تک پہنچ جائیں، لیکن جو رب کو منظور تھا وہ میری زبان پہ آتا گیا اور آپ تک پہنچ گیا ہے. تو آخر میں بس میری طرف دیکھ رہے ہو نا، میں آخر میں طریقہ کون آپ کو دینے لگا ہوں. بڑا پیارا قول ہے، بڑی خوبصورت قول ہے. حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم دنیا میں رہو، کیا تم دنیا میں رہو پر دنیا تم میں نہ رہے. کیا تم دنیا میں رہو پر دنیا تم میں نہ رہے. دنیا کا دل میں نہیں لانا. لوگوں نے پوچھا جی کیا مطلب؟ فرمایا یہ ساری کائنات پانی ہے، یہ کشتی ہے. میرا علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ جب کشتی پانی میں رہتی ہے تو کشتی تیرتی رہتی ہے، جب پانی کشتی میں داخل ہو جائے تو کشتی
ہو جاتی ہے. اللہ آپ کو اور مجھے علی شیر خدا حیدر کرا باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو سامنے رکھ کر، سیرت کو، اعمال کو، اداؤں کو سامنے رکھ کر ان کو ادا کرنے کی صورت میں ان کے ساتھ محبت کا رشتہ جوڑ کر اپنی زندگی کو مزین کر کے گزار کر اس کی بارگاہ میں سرپر ہو جائے. انشاءاللہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی زندگی سے وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا